بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹری ٹک ٹاکر سے اپنی تعریفوں کا سلسلہ شروع۔ اب ان کی میاں بھی رولنی ہے اور خطے میں بڑا معاف کیجیے گا اہم ہفتہ شروع ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلی بدماشی، یورپ ایران کے بعد اب برکس ممالک کا بھی حملہ، اور ایران میں ظاہر فتح کا جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ 25% ٹیرف کا معاملہ بھی، معیشت کے جھٹکے بھی، ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ منگل کے دن آپ کو پتہ ہے عمران خان کی ملاقات کا دن ہے، کراچی کا کامیاب شو ہے۔ اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک بڑا اکٹھ عوام کا ہونا چاہیے، رہنماؤں کی، تحریک انصاف کے لیڈرز کی، ان تک جو پیغامات پہنچائے گئے۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر باقاعدہ حاضری، جس میں پنڈی اسلام آباد کے رہنماؤں کو خصوصی طور پر سوشل میڈیا میں لوگوں کا اعلان ہے کہ ان پہ نظر رکھی جائے، کون آتے ہیں کون نہیں۔ عالیہ حمزہ نے بھی پنجاب کے رہنماؤں کو، شمالی پنجاب، ان تمام کو اڈیالہ جیل سختی سے پہنچنے کی، ٹکٹ ہولڈرز، صوبائی قومی اسمبلی کے رہنماؤں کو، سینٹ کے لوگوں کو ہدایت جاری کی ہیں۔ اب اس میں بڑا اہم معاملہ بلدیاتی انتخابات جو اسلام آباد کی تیاریاں تھیں، اس میں الیکشن لڑنے والوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ٹکٹ کا خواہش مند ہے۔ ان کے نام بھی سوشل میڈیا پر جاری ہو جائے کہ ان میں سے کتنے لوگ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ جو اب تجویز سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں اگر عمران خان کی ملاقات نہ ہو تو تحریک انصاف کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا کارڈ ہے 8 فروری کی کال سے پہلے، وہ اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے رہنماؤں کے استعفوں کی تحریک چلانا۔ یہ بڑا اہم معاملہ، اسے غور سے سمجھیں کہ استعفے یہ دے نہیں سکتے، فوجی اسٹیبلشمنٹ انہیں دینے نہیں دے گی، اور عمران خان سے ملاقات انہوں نے روکی ہوئی ہے۔ تو یہ کارڈ جو تحریک انصاف کا سب سے بڑا ہے، یہ انہیں اب استعمال کرنا ہوگا۔ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دیتے آج، تو پارٹی لیڈرشپ جن پر دباؤ ہے، محمود اچکزئی نے تو پچھلے ہفتے آفر کی تھی کہ ہم استعفوں کے لیے تیار ہیں، لیکن اب انہیں اس نظام سے استعفوں کے لیے یہ کرنا پڑے گا، اور اس میں عین ممکن ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان صاحب اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں کل جو زرداری کو مائنس کیا گیا، پھر وہ آج بل شہباز شریف نے واپس لیا، اس کے بعد جو پھر ان کی واردات ہوئی، فی الحال تو لوٹ مار میں ایک دھاگے پر یہ پروئے ہوئے نظر آتے ہیں بٹوارے کے مال پر، لیکن پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی تو آپ کو یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دن آج کا بڑا اہم ہے، اور ملاقاتیں نہ ہونے پر اگر خدا نہ خواستہ آج علیمہ خان اور خواتین پر تشدد ہوا تو قوم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو، کیونکہ آج بھی قرآن خوانی انہوں نے کرنی ہے۔ اب یہ شدت سے تحریک انصاف پر دباؤ آئے گا، ان کی قیادت پر۔ سہیل آفریدی نے ایک بڑی اہم بات کی، اس نے کہا کہ میں اپنے آئندہ آنے والے بعد کے وزیر اعلیٰ اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے بھی ایسا ماحول پیدا کروں کہ اب نظیر عمران کے علاوہ کوئی عہدہ یا نشست پر نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اس وقت ملاقات کروانا چاہتی ہے، 8 فروری کی کال کے حوالے سے گارنٹیاں چاہتے ہیں، احتجاج کے متعلق یہ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ ہو، عمران خان کے پیغام میں جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ ہو، اور یہ بہنوں کی بجائے بیرسٹر گوہر کے لیے تیار ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں عمران خان کی بہنوں سے جب تک ملاقات نہ ہو، قوم اس ملاقات کو تسلیم نہیں کرتی۔ بیرسٹر گوہر سے وہ ظاہر ہے پارٹی کے حوالے سے جو بات مرضی کریں، لیکن وہ بہرحال اگلے ویلا تک وہ تفصیلات آ جائیں گی، وہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ 8 فروری کی کال کے حوالے سے تحریک انصاف کا احتجاج بھی اب نئے مرحلے میں، اب جو تازہ ترین ہدایات آ رہی ہیں اس میں ایک طرف تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سہیل آفریدی کو ہٹانے کی، نااہل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ 9 مئی کا جو کیسز پہلے سے سٹارٹ ہیں، اس پہ عمران خان کی واضح ہدایات ان کے پاس موجود ہے کہ مزاحمت کرنی ہے، اور پھر وہ ظاہر استعفوں کا آپشن دے کے تمام سڑکوں پر موجود ہوں گے۔ اور یہ اگر اسٹیبلشمنٹ بلنڈر مار دیتی ہے سہیل آفریدی کا 8 فروری سے پہلے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے یہ تحریک میں بہت بڑا کام ہوگا۔ لیکن اس تحریک کو روکنے کی کوششیں جو ہے وہ بہت مختلف انداز سے ہیں۔ خطرہ اور خوف ایران جیسے معاملات کا ہے، اور اس میں یاد رکھیں، میں بار بار آپ کو معاشی محاذ کا اسی لیے بتاتا ہوں کہ ابھی جو چند رپورٹس مزید آئیں کہ 82% پاکستانی اس وقت شدید ترین متاثر، 82%۔ حکومت ایک طرف $1 ارب کے لیے منت ترلا کر رہی ہے، اور ان کا مین اسٹریم میڈیا بیانیہ کے عوام میں بنا رہا ہے کہ ہم 6 مہینے میں IMF کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ ذرا سوچیں 6 مہینے میں، وہ شیخ چلی کے وہ بڑے بڑے خواب، مطلب $60 ارب کی ہم کہہ رہے ہیں لے جائیں گے ایکسپورٹس، اور حالات یہ ہیں کہ آلو پیاز نہیں بک رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ضائع ہوتے ہوئے۔ یہ یہاں دودھ شہد کی نہریں بہانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں چینی نہیں مل رہی۔ ابھی صرف ان 10-12 دنوں میں جنوری کے ٹماٹر، آلو، پیاز، لہسن، آٹا، ان کی آپ صرف قیمتیں دیکھیں، مرغی گوشت وغیرہ کا تو میں ذکر نہیں کر رہا۔ تو یہ جو معاشی مسائل ہے، یہ صرف خوراک کی حد تک نہیں ہے، بجلی گیس کے بل جو تباہی اور بربادی پھیر ہیں، اور اس وقت شدید سردی میں بجلی کی کھپت نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اور دورانیہ آپ دیکھ لیں کہاں چلا گیا۔ پھر جو معیشت ہے، توانائی ہے، پانی ہے، زراعت ہے، صنعتیں ہیں، اور عوام کا دباؤ ہے، یعنی ایک خرابی سے دوسری خرابی جنم لے رہی ہے۔ اصل بحران آپ کو پتہ ہے ریاست کا بنایا ہوا یہ 2 نمبر نظام، جیسے رکشے کے اوپر F16 لکھ دیں آپ،
اب عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں. اب یہ جو تباہی اور بربادی ہے اس میں ماحولیاتی تبدیلیاں بھی اور انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ساتھ ساتھ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ایک طرف بارشیں نہیں ہو رہی, یہ جتنے بڑے بڑے ڈیمز ہیں ان میں سطح پانی کی کم ہو رہی ہے, ذخیرہ پانی کا کرنا یا اس کی پیداوار بڑھانا. پھر بھارت کا سندھ طاس معاہدہ آپ کو پتہ ہے 3 جگہ پانی روک کے وہاں ڈیم اور بیراج بنے ہوئے ہیں, جسے بھی آپ نے سیلاب بھی دیکھا, اور خشک سالی جیسا مسئلہ جس میں گندم چاول گنے کی فصلیں شدید نقصان. اور اوپر سے حالات حکومت کے یہ ہیں کہ ان کے پاس زہر کھانے کے واقعی پیسے نہیں ہیں. یہ بے شک دعوے کرتے ہیں, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگز میں بھی حکومتی خزانے کی اصل پوری تفصیلات بتائی ہیں. حالات اتنے پتنے ہیں کہ بجلی کی تقسیم اور انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کو ادائیگی نہیں کی جا سکتی. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ صرف بیانیے کی لڑائی. بیانیہ مطلب رکشے کے اوپر وہی F-16 لکھ دیں بس اور اسے اڑانے کی کوشش کریں. $12 ارب کے اسلحے کی فروخت کا دھڑا دھڑ یہ 10 دنوں میں آپ کو خبریں آ رہی ہیں, بار بار آ رہی ہیں. اور مزے کی بات ہے ایک ہی صحافی کے مختلف ممالک کے ایک جیسے پیٹرن کی خبریں. سعید صاحب ہیں راؤٹرز کے, انہوں نے سعودی عرب, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, سوڈان کی یہ F-17 تھنڈر کی بیچنے کی خبریں دیں اور دھڑا دھڑ دی. سورسز کا دعویٰ بھی ہے. اب ان ممالک میں سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی. اب ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات بیانیہ بنانے کے لیے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں, مارکیٹ کو پیغام بھی دینا ہوتا ہے, امریکہ چین کو بھی بتانا ہوتا ہے, IMF ورلڈ بینک کو بھی دکھانا ہے, دفاعی خریداروں کو بھی بتانا ہے کہ دیکھیں جی دفاعی برآمدات بہت بڑی ہیں. جزوی حد تک یہ خبریں درست ہو سکتی ہیں کہ چھوٹے موٹے ہتھیار جو صرف پاکستان میں بنتے ہیں, جیسے یوکرین کی جنگ میں آپ کو پتا ہے وہ مارٹر 16 MM-16 وہ جو چھوٹے جاتے تھے اسلحے کے پارٹس. اب JF تھنڈر خالص پاکستانی جہاز بھی نہیں ہے, اس کا تو بنیادی ڈیزائن, ریڈار, انجن, ایویونکس یہ سارے یہاں تو صرف مینوفیکچرنگ, ٹیسٹنگ اور ایکسپورٹ ہے, اور وہ بھی چین کی. اور کیپیسٹی آپ کو پتہ ہے 20 سے 25 جہاز ایروناٹیکل کمپلیکس میں بنانا, پھر ایئر فورس کی اپنی ضروریات, اسپیئر پارٹس, جہازوں کو اپگریڈ کرنا, اوور ہال کرنا, پھر یہ کہیں سعودی عرب, آذربائیجان, نائجیریا ان سب کو سپلائی کریں گے, ممکن نہیں ہے. اسلحے کی ایکسپورٹ جو ہے ویسے بھی ایک آزاد مارکیٹ نہیں, ایک آلو پیاز نہیں ہے. ہمارا تو آلو پیاز نہیں بک رہا. افغانستان کے ساتھ 3 ارب کی ڈالر کی تجارت بند ہے. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں اس وقت, بھارت کے ساتھ تجارت بند ہے, اور دونوں کے ساتھ دشمنی ہے, لیکن چینی منگوا لی جاتی ہے چھپ چھپا کے, ہندوستان سے بھی اور افغانستان بھی بھیج دی جاتی ہے اسمگلنگ کے ذریعے, یا ایران کا تیل بھی اسمگلنگ کے ذریعے جس طرح آ جاتا ہے. لیکن جہازوں کا معاملہ ورلڈ لیول پر یہ کنٹرولڈ جیو پولیٹیکل نظام ہے. امریکہ, یورپ, روس یہ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں اسلحے کے, یہ اپنے جہاز بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی آسانی سے کوئی نیا پلیئر نہیں آنے دیتے. سپلائی ویسے بھی سپلائی چین ایک بٹن ہے, جب چاہیں بند کر دیں. ابھی چین نے تو اپنے تھنڈر اور یہ سارے بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لگائے ہوئے ہیں جہاں جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں, لیکن چین چونکہ بلاک کا حصہ نہیں بن سکتا, جیسے لیبیا میں عرب امارات اور سعودیہ کی جنگ ہے, یمن میں, سوڈان میں, صومالیہ میں ہے, یا آذربائیجان آرمینیا کے تنازعات ہے, تو یہ پارٹی نہیں بنتے. اور یہ دفاعی ڈیل تو پاکستان کی سعودی عرب سے ہے اور عرب امارات کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. چین اس لیے بلاک کے حصے کی بجائے پاکستان کو ایک اسٹریٹجک شو کیس کے طور پر سامنے رکھ ضرور لیتا ہے بیانیہ بنانے کے, لیکن صنعتی انقلاب نہیں ہے کہ جی IMF سے 6 ماہ میں جان چھڑا لیں گے, جیسے وہ 3 سال پہلے SIFC لا کے خربوں ڈالرز لا چکے ہیں آپ کے سامنے. اور ان کی تو دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جو بے رحمانہ طاقت کے نام پہ کھیل کھیلا, یہ دیکھ لیں ان کے مالکان بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے. ایران بہت بڑی مثال ہے, وہاں جنریشن Z, الفا, بلکہ بومرز بھی, جب عوام ساتھ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی وہ نظر عباس صاحب نے لندن میں ایک بات کی, آئینی ترمیم کر کے 18 سے 25 سال کے ووٹرز کی عمر, مطلب 18 سے 25 سال کا ووٹ آپ ڈال سکتے, 18 میں نہیں, کروڑوں ووٹ, کیونکہ انہیں خطرہ ہے عمران خان کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ آئندہ آنے والے 10 سے 20 سال بھی سارے الیکشن طریقے انصاف نہ جیت سکے. اب دیکھیں کتنی بیوقوفی ہے, ووٹ بینک پہ فرق پڑتا ہے. عمران خان تو الیکشن 2013 میں بھی جیتا ہوا ہے, 2018 میں بھی جیتا ہوا ہے, اور 2024 میں بھی 2/3 سے, آگے آنے والے تو 3/4 اور کلین سویپ ہے. ان ووٹوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو نئے بھی داخل ہو رہے ہیں. عوام تو ذہنی اور نظریاتی طور پر جب جڑ جائے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا. نوجوان بچے یہ سارے کے سارے عمران خان کے ووٹر, ان کے ماں باپ بھی. آپ دیکھیں ایران کی مثال کہ وہاں پر قوم نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا. رجیم چینج آپریشن طاقت کے ذریعے جب کروایا گیا ناکام ہوئے. مغرب میں امریکہ, اسرائیل, تمام طاقتیں ان کے مخالف تھیں, لیکن عوام ساتھ تھے جس طرح آج خان کے ساتھ ہے. تو نظریہ ہو تو پھر طاقت کے جتنا مرضی زور لگا لیں. اب ایران پر یہ نئے فوجی آپشنز پر بھی غور کریں. نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ وہاں مظاہرے کامیاب نہیں ہو سکے تو اب ہمیں مداخلت کرنی پڑے گی براہ راست, اور ان سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنائیں گے جو مظاہرین کے خلاف استعمال ہوئے. اب اس وقت امریکہ کا خوف یہ ہے کہ اس فوجی کارروائی کا اثر الٹا نہ پڑ جائے. پہلے بھی جو مڈ نائٹ ہیمر ان کے نام سے B-52 ہیمر جہازوں کی بمباری تھی, نتیجہ نہیں نکلا, 13 دن کی جنگ بھی آپ کو پتہ ہے.
اب وہاں پہ رجیم چینج کو اندرونی سطح پر گرانے کے لیے پوری کوشش کی گئی اور یہ بری طرح ناکام ہوئی. حالانکہ وہاں بدترین معاشی حالات میں بھی ایران کی قوم جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ یہ لیڈرشپ ہماری ٹھیک ہے. وہاں پر یہ جو مظاہرے کروائے گئے بظاہر ان کی سب کی پیشن گوئیاں تھیں ایکسپرٹس کی کہ جی ایران ختم ہو گیا. ایرانی سپریم لیڈر کے حوالے سے خبریں دی جی ماسکو بھاگ چکے ہیں, رضا شاہ پہلوی 6 بجے ایران میں آ کے اقتدار سنبھال رہے ہیں. لیکن عوام ساتھ نہیں تھی, رجیم چینج کامیاب نہیں ہو سکا. 1978 میں سب کے سامنے پہلوی خاندان کو جڑ سے اکھاڑنے والی یہی عوام تھی. آج ان کا وزیر خارجہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مظاہرین نے 300 مساجد جلا دی, 350. احتجاج معیشت کے نام پہ تھا, نشانہ مساجد تھی. حالانکہ 100 یہودی عبادت خانے تھے, 600 سے زیادہ مسیحی چرچ ہے, لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اور خدا نہ خواستہ پہنچنا بھی نہیں چاہیے. عبادت خانہ تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی مذہب کا, اسے تو نقصان پہنچانے کا نہ حکم ہے نہ اخلاقیات ہے, وہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتے. برطانیہ میں ایمبیسی کے باہر جو پہلوی خاندان نے اسرائیل کے جھنڈوں کے ساتھ احتجاج کیا, ایرانی عوام وہاں واردات سمجھ گئی ساری کہ ان کی نظریں ہمارے دنیا کے سب سے زیادہ تیل والے ذخائر پر ہیں. وینزویلا کی عوام کو بھی پتا تھا, لیکن وہ اپنے صدر کو نہیں بچا سکے. ایران کے معاملے میں ان مظاہرین کو حالانکہ بہت بڑی مدد ملی اور یہاں بہت سے لوگوں کی کلائی کھل گئی. آج ملالہ یوسفزئی نوبل انعام, وہ بھی میدان میں آئی کہ جی ایرانی خواتین کی پابندی پر, آزادی پر, تحفظ ان کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ پاکستان میں نہیں کھڑی ہوتی, صرف باقی ہر جگہ. وہاں حالانکہ ایران کی خواتین کی پارلیمنٹ میں زیادہ تعداد ہے, ان کی فوج میں, ان کے سائنسی اداروں میں, ان کے بینکس میں, کمرشل اداروں میں خواتین کی نمائندگی اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ ہے. لیکن ابھی پاکستان میں جو ایران کا ڈیلیگیشن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین نمائندگی کر رہی تھی. لیکن ملالہ بی بی کے اب مسائل مختلف ہیں, انہیں پاکستان میں انسانی حقوق, خواتین کے حقوق نظر نہیں آتے. بشرا بی بی, ڈاکٹر یاسمین راشد, مہرنگ بلوچ, صنم جاوید, فلک جاوید, یہ نظر نہیں آتی. ہر منگل کے دن علیمہ خان اور پاکستان کی خواتین پر جو مظالم اور تشدد ہوتا ہے, ان کے منہ سے کبھی کوئی ایک لفظ نہیں نکلا. ریاست کی بربریت پر, الیکشن چوری کرنے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے. لیکن ایران ہو, افغانستان ہو, خواتین کے حقوق ہوتے ہیں فوراً یاد آتے ہیں. اب بلا شبہ 100% حقوق وہاں نہیں ہے, وہ مغرب میں بھی نہیں ہے. مغرب میں خواتین کے ساتھ نمائندگی اس طرح نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میں اس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا. یہاں بھی خواتین کے ساتھ استحصال ہوتا ہے. بہرحال یہ طاقت کے ذریعے رجیم چینج آپریشن ایران میں کامیاب نہیں ہوا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے رجیم چینج آپریشن فیل ہونے کا دیکھیں سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ دوبارہ معاشی پابندیوں کی بات, کہ ایران کے ساتھ جو ملک تجارت کرے گا 25% مزید ٹیکس دے گا. طاقت سے حل نہیں ہوا, معیشت سے, جو میں اسی لیے بار بار معیشت کی بات کرتا ہوں. اب چین, روس, بھارت اور یورپی یونین, یہ آپ کو پتا ہے چین 70% تیل ایران سے خریدتا ہے. چین پر ابھی بھی ٹیرف بہت زیادہ ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں. روس کی بھی تیل کی تجارت ہے, بارٹر سسٹم, وہ دفاعی اور ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں بدلے میں, اور روس پر بھی پابندیاں ہیں, انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بھارت نے آپ کو پتا ہے اور پاکستان نے سرکاری طور پر تیل خریدنا بند کیا ہے, لیکن اسمگلنگ میں تیل دھڑا دھڑ ایران کا بک رہا ہے. چابہار جو ان کی بندرگاہ ہے وہ ایران کو کھانے پینے کی اشیاء وہاں سے سپلائی ہوتی ہیں, اس کے بدلے میں بھی انہیں سستا تیل ملتا ہے. اور بھارت پر تو ویسے ہی ٹرمپ نے دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگایا ہوا, ٹیکس لگایا ہوا ہے. تو یہ 25% شاید انہیں فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ سستا تیل خرید کے ساری کمی پوری کر لیتے ہیں. ان تجارتی ٹیکسز کا بھی یہ کیس امریکی عدالت میں وہاں سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اور یہ کچھ بھارتی ادارے بھی ہیں. یہ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ سپریم کورٹ میں امریکہ میں, جس کا اس نے خود اظہار کیا کہ اگر یہ کیس ہم ہار گئے تو ہمیں اربوں ڈالرز واپس کرنے پڑیں گے, جو امریکہ کے ان حالات میں ممکن نہیں ہے. ہماری تباہی پھر جانی ہے, ہمیں نئے قانون بنانے پڑیں گے, اور یہ نقصان خربوں میں بھی ہو سکتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے 1 سال سے زائد حکومت میں اپنے لیے شدید ترین مشکلات پیدا کر چکا ہے. مقبولیت بھی بری طرح گر چکی ہے, اور انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں ناکامیاں کہ طاقت کے ذریعے طاقت کی پالیسی کامیاب نہیں ہوئی. ایران میں 2 دفعہ رجیم چینج کی ناکامی, تاریخی بمباری کے باوجود. عرب دنیا میں ابراہم اکارڈ پارٹ 2 ابھی تک نہیں ہوا, عرب دنیا کو, عرب ممالک کو اسرائیل کا تابعدار نہیں بنا سکے. غزہ میں امن فوج کے نام پہ مسلمان والی کی فوج ابھی تک نہیں جا سکی. اسرائیل امریکہ کی اتنی طاقت ہونے کے باوجود چند ہزار لوگوں سے یہ مزاحمت کاروں سے اسلحہ نہیں لے سکے. مڈل ایسٹ میں یمن, لیبیا, سوڈان, صومالیہ, وہاں عرب امارات کو سامنے رکھ کے مفادات پہ جو گیم ہوئی وہ بھی نہیں کامیاب ہوئی. سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں اختلافات پیدا نہیں ہوئے, بلکہ وینزویلا کے صدر کو جو اٹھایا گیا, دیکھیں وہاں بھی تیل ابھی قابل استعمال نظر نہیں آ رہا. ورلڈ آرڈر میں چین کو انہوں نے پچھاڑنا تھا, معدنیات پہ قبضہ کرنا تھا, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. اور اب ٹرمپ کے ساتھ دیکھیں جو یورپ کے امریکہ کے تاریخ کے کمزور ترین تعلقات, یورپی کامن ویلتھ, گرین لینڈ کے معاملے پر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, اپنا ملٹری الائنس بنا رہے ہیں. یوکرین کے معاملے پر کے اختلافات آپ کو پتہ ہے, اور یورپ کی تو مخالفت منافقت حالانکہ بڑی واضح ہے کہ یوکرین کے معاملے پر تو سارا یورپ زیلنسکی کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن انسانی حقوق کا معاملہ ہو,
امریکہ کی کھلی جارحیت ہو ایران میں، رجیم چینج ہو وینزویلا میں، لیکن مجال ہے اس پہ کوئی بولیں، کوئی اسٹیٹمنٹ آئے. عمران خان کی حکومت جنرل باجوہ نے گرائی، الیکشن چوری کی ہے، یہ وہاں کی رپورٹ تک یورپی یونین نے اس پر ایسے یاد رکھیں. ابھی ابابیل کے الادین وہاں احتجاج برسلز میں کر رہے ہیں، لیکن یہاں ڈونلڈ ٹرمپ برکس کے ممالک کا بھی متبادل کرنسی کا جو معاملہ ہے اس وقت، چونکہ عالمی معیشت میں بھی آپ کو پتہ ہے جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے مالکان ہیں ان کا نظام بھی اختتام کی طرف ہے، کیونکہ متبادل نظام بن چکے ہیں، آزاد مالیاتی ڈھانچہ کھڑا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو 80 سال کی امریکہ کی ڈالر کی بالادستی ہے اسے بڑا شدید خطرہ ہے، اور اس کے ظاہر ہے اثرات پھر پوری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے. اب پاکستان میں جو ہونے والے معاملات ہیں اس میں میرے خیال میں معیشت کا جو معاملہ سب سے اہم ہے، اور وہیں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد جو سیاسی حالات، سیاسی عدم استحکام، ملکی استحکام، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایک خرابی سے دوسری برائی خرابی جنم لیتی ہے. تو آج دیکھیں ابھی اڈیالہ جیل کے بعد معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں باقی تفصیلات آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.